السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے تمہارے ہمارے یوٹیوب چینل میں CS سلمان فارسی۔ صاحبو، بات اگر شروع کی جائے تو اگر مجھے اجازت دیں تو ہم یہ کہیں کہ مولانا شاہد جو ہیں یہ عارف ہی نہیں، دائرۃ المعارف بھی۔ الحمدللہ کہ ہماری مجلس خیر و خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ میں دل کی گہرائی سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان قابل قدر ضیوف اور مہمانوں نے کتاب کے بارے میں جو بھی کچھ کہا وہ سب کچھ صحیح ہے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن صاحب کتاب کے بارے میں جو کہا اس کا ایک حرف بھی صحیح نہیں۔ اللہ تعالی شانہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں ان حضرات کے مبارک جذبات، احساسات اور خیالات پر پورا اتروں۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے اس کی اپنے لیے دعائے خیر مانگنی ہے، توفیق مانگنی ہے۔ محترم حضرات علماء کرام، آج کی یہ عظیم الشان مجلس جس میں حضرت مولانا شاہد صاحب حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی آپ بیتی حیات مستعار پر بہت سے حضرات نے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ یہ دنیا کوچے جانا نہیں ہے، یہاں جینا کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ دنیا کوچے جانا نہیں ہے، یہاں جینا کوئی آسان نہیں ہے۔ محبت پہ جسے ایمان نہیں ہے، فرشتہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے۔ یہ کلیم عاجز کے کلام کا ایک بند ہے۔ میں تاثرات میں نہ کتاب کے بارے میں کچھ عرض کروں گا اور نہ صاحب کتاب کے بارے میں، چونکہ جو کچھ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اور پروفیسر اختر الواسع صاحب نے کہا وہ بہت ہی کافی ہے۔ جناب صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور دانشوران نظام، حضرات محترم، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج میں حضرت مولانا محمد شاہد صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی آبیتی حیات مستعار کی رونمائی کے موقع پر یہاں حاضر ہوں، اور اس سے زیادہ سعادت کی بات یہ ہے کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع بھی دیا گیا ہے۔ اس کے لیے میں جناب محترم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک کتاب کی بات ہے، اس کا ایک مکمل تعارف جناب مولانا ضیاء الحق خیر آبادی نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس پر تاثراتی کلمات بھی جناب صدر محترم اور پروفیسر اختر الواسع صاحب کے اور جناب معصوم ثاقب صاحب کے آگے ہیں۔ اس پر کچھ کہنے کی چندہ گنجائش نہیں ہے، البتہ میں صاحب کتاب کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا۔ یہ سن 2011 کی بات ہے کہ حضرت مولانا شاہد صاحب نے ایک کتاب مرتب کی تھی، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خطبات اور مواعظ جو حضرت نے مظاہر علوم سہارنپور میں وقتاً فوقتاً ارشاد فرمائے تھے، ان سب کو حضرت نے یکجا کیا تھا، اور اس کی تقریب رونمائی بھی مظاہر علوم میں منعقد ہوئی تھی۔ حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں تشریف لائے اور ان کی صدارت میں وہ پروگرام ہوا۔ اختر کو بھی اس میں موجود کیا گیا تھا اور کچھ کہنے کا موقع بھی دیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد میں نے ایک تاثراتی مضمون لکھا جو اس وقت کے اخبارات میں چھپا،
اور وہ مضمون میری کتاب نگارشات میں شامل بھی ہے۔ میں اس کا ایک دو پیراگراف پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں صاحب کتاب کے متعلق جو میرا تاثر ہے وہ آ گیا ہے۔ اس موقع پر جامعہ مظاہر العلوم کے امین عام مولانا محمد شاہد سہارنپوری کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش نہ کرنا حق تلفی کے مرادف ہوگا۔ مظاہر العلوم ایک بڑا ادارہ ہے، اس لحاظ سے اس کی ذمہ داریوں کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ مالیات کی فراہمی، تعمیراتی کام، نظم و نسق، اسفار، ملاقاتیں، جلسے، میٹنگیں، مقدمات، یہ سب ادارے کے نظام کا حصہ ہے، اور مولانا محمد شاہد صاحب ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے سر پر اوڑھے ہوئے ہیں۔ ان کی مصروفیات دیکھ کر حیرت بھی ہوتی ہے اور رشک بھی آتا ہے، ایک اکیلا آدمی اتنے بہت سے کام کر لیتا ہے۔ یہ ہے کہ اس انتظامی شخصیت کے پہلو میں ایک علمی شخصیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ان کے تصنیفی و تعریفی کام دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ مولانا شاہد سہارنپوری میں انتظامی شخصیت کا پہلو زیادہ ہے یا علمی شخصیت کا۔ تقریب سے واپسی پر مولانا شاہد صاحب نے 2 بڑے بیگ کتابوں سے بھر کر تحفے میں عنایت کیے۔ دل باغ باغ ہو گیا۔ تقریباً سبھی کتابیں کسی نہ کسی حیثیت سے مولانا شاہد صاحب کے قلم کی رہین منت ہیں۔ کسی کے وہ مصنف ہیں، کسی کے مرتب ہیں، کسی پر انہوں نے نظر ثانی کی ہے، کسی پر حواشی لکھے ہیں، کسی کا ترجمہ کرایا ہے، کسی کتاب پر اپنی نگرانی میں تحقیقی کام کرایا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر بڑے ادارے میں ایک مولانا شاہد کا ہونا ضروری ہے، جبھی اس ادارے کی خدمات کا صحیح تعارف سامنے آ سکتا ہے۔ مولانا شاہد صاحب کو اپنی مادر علمی سے بھی عشق ہے اور اپنے بزرگوں سے بھی عقیدت و محبت ہے، اور اس کا ثبوت ان کی یہ کتابیں ہیں۔ میرے سامنے اس وقت ایک کتاب ہے، علماء مظاہر العلوم اور ان کی علمی و تصنیفی خدمات۔ 5 جلدوں کی یہ کتاب 2000 صفحات پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں علماء مظاہر العلوم کی علمی و تصنیفی خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے 15 روزہ تعمیر حیات لکھنؤ نے لکھا تھا، ہندوستان میں اسلامی تعلیم کی تاریخ اور مدارس کے نظام تربیت پر تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے کتاب ایک مرجع بن گئی ہے۔ تعمیر حیات نے صحیح لکھا ہے، بر صغیر کے علماء و مشائخ کے حالات و خدمات پر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان میں اس کتاب کا حوالہ بکثرت ملتا ہے۔ اب یہ کتاب عربی زبان میں بھی چھپ چکی ہے۔ عربی ایڈیشن 3 جلدوں میں ہے، اور اس پر قطر کی یونیورسٹی کے استاد فضیلت الشیخ الدکتور علیم الدین قدرت داغی کا بیش قیمت مقدمہ ہے۔ ایک اور کتاب تاریخ مظاہر العلوم ہے، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں 1866 سے 1974 تک مظاہر العلوم کی 100 سالہ تاریخ ہے۔ اسی نوعیت کی کچھ اور کتابیں بھی مولانا شاہد صاحب کے تحقیقی قلم سے نکلی اور پسند کی گئیں، مثلاً جامع مظاہر العلوم اہل کمال کی نظر میں، آئینہ مظاہر العلوم، مجلس شورا سرپرستان، واقعات اور نظائر کی روشنی میں وغیرہ۔ مولانا شاہد صاحب کی دلچسپی سے مظاہر العلوم میں تصنیفی و تالیفی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ حال ہی میں 11ویں صدی ہجری کے محدث علامہ محمد بن محمد سلیمان المغربی المالکی کی مشہور کتاب جمع الفوائد من جامع الاصول والجمع الزوائد پر اس ادارے کے 2 ممتاز طلبہ مولانا محمد معاویہ سعدی اور مولانا محمد طارق سہارنپوری نے اپنے گرامی قدر استاد حضرت مولانا زین العابدین الاعظمی کی نگرانی میں تحقیق، تعلیق اور تخریج کا کام کیا ہے۔ خدا کے فضل سے یہ کتاب 5 ضخیم جلدوں میں چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ مظاہر العلوم میں شعبہ تخصص فی الحدیث بھی قائم ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں جن طلبہ نے تخصص فی الحدیث کیا، ان سے علوم حدیث سے تعلق رکھنے والے مختلف موضوعات پر مقالے لکھوائے گئے۔ یہ تمام مقالے 4 ضخیم جلدوں میں چھاپ دیے گئے ہیں۔ یہ مختصر مضمون حضرت مولانا شاہد صاحب کی علمی خدمات کے اعتراف کے لیے ناکافی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے اعتراف کی حقیقت بھی کیا ہے۔ مولانا شاہد صاحب کی علمی خدمات کا اعتراف تو مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بھی ان الفاظ میں کیا ہے: مولانا شاہد صاحب مظاہری جید عالم، رواں قلم مصنف اور علمی و تحقیقی ذوق رکھنے والے نوجوان فاضل ہیں۔ مکتوبات علمیہ اور علماء مظاہر العلوم اور ان کی علمی و تصنیفی خدمات اور تاریخ مظاہر العلوم جلد 2 وغیرہ ان کے تصنیفی ذوق اور قلم کی روانی کے شاہد ہیں۔
حضرت شیخ کی ان پر خاص شفقت تھی اور انہی کی توجہ و محنت سے شیخ کے کئی قلمی مسودات اور خطوط کے مجموعے منظر عام پر آئے بحوالہ سوان حضرت شیخ حضرت مولانا علی میاں ندوی۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس قدر اعتراف کے بعد ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی حقیقت ہی کیا ہے۔ اسی طرح ابھی 2-3 سال پہلے حضرت مولانا کے قلم سے تحریک آزادی ہند اور جامع مظاہر سہارنپور 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اس موقع پر بھی میری حاضری ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا جو کام کر رہے ہیں وہ ایک اکیڈمی کا اور ایک ادارے کا کام ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے تاریخ مظاہر مرتب کی، یہاں کے علماء کی تصنیفی اور تاریخی خدمات اور یہاں کے فضلاء اور متخرجین کے جنگ آزادی میں حصے اور کردار کی جو تاریخ مرتب کی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ تاریخ تو ابھی دارالعلوم میں بھی مرتب نہیں ہو سکی۔ اس کے لیے میں دعا کروں اور شکر گزار ہوں گا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا